دوسرا باب بھی پڑھیں رخصت باب ما جاء في الرخصة في البكاء رخصت سے کیا کر على الميت. اس سلسلے میں بھی چند احادیث آئے ہیں اور بکا انہیں بکا کے نہی کے سلسلے میں بھی چند احادیث آئے ہیں نہی عن البکا علی المیت. اور اسی طریقے سے اس میں تو یہ تو صراحتاً واضح مسئلہ ہے کہ بکا جو ابھی پہلے گزرا ہے ایک بکا ہے وہ طبی اس سے ممانعت نہیں ہے اور جس میں نوحہ وغیرہ ہو یا امور جاہلیہ میں سے کسی امر کا ارتکاب ہو تو وہ تو منہی عنہ ہے واضح مسئلہ. لیکن اس بکا علی اہل میت کے ان دو بابوں کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ یہاں حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ اس کی بکا کی وجہ سے لوگوں کے رونے دھونے کی وجہ سے چاہے وہ نوحہ کرے چاہے کچھ بھی کرے شق الغیوب کر لیں ضرب الخدود کر لیں جو بھی کرے وہ تو گناہ تو ان کا ہوگا لیکن اس کی وجہ سے میت کو بھی عذاب دیا جاتا ہے کہ میت پر بھی عذاب ہوتا ہے کہ ان کی بکا کی وجہ سے اس پر ایک بحث شروع ہے. یہ ہے اصل مختلف کی مسئلہ. بکا علی المیت کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے. وہاں تو حدود کے اندر جو ہو طبی جو ہو اس کا تو جواز ہے جو بناوٹی ہو اور امور جاہلیہ میں سے ہو تو منہی عنہ ہے تمام کے لوگ. لیکن کیا بکا علی المیت کسی طریقے کا بالخصوص زمانے جاہلیت کے طریقے کا جو بکا علی المیت ہے جس میں ضرب الخدود شق الغیوب وغیرہ وغیرہ کیا اس کی وجہ سے میت کو بھی عذاب دیا جائے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنا رہے تھے کہ اس کی بکا کی وجہ سے لوگوں کی بکا یعنی اس کے پسماندگان کی بکا کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. حضرت ابن عمر بھی یہ فرماتے اور دوسرے صحابوں سے بھی عمر بھی. حضرت عائشہ ان پر رد کر رہی وہ کہتے تھے یہ کیسی بات ہے. بالخصوص حضرت ابن عمر کے بارے میں تو کہا یہ واضح صراحت ہے کہ وہ یا تو سمجھے نہیں یا تو جو ہے وہ بھول گئے. اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے بارے میں فرمایا تھا کہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور حالانکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. گویا کہ اس کے عذاب کا اصل سبب تو اس کی یہودیت تھی کفر تھا نہ کہ ان کا رونا دھونا. ان کا رونا دھونا جو ہے یہ متعدی کیسے ہو سکتا ہے. عمل کوئی کر لے ہو سزا کسی کو دے دیا جائے. حضرت عائشہ اس کی استدلال میں یہ کر رہی تھی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا. ایک ہی جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی. کہ حضرت عائشہ اس سے اصلاح کرتی. وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقع پر فرمایا تھا اور یہ جو حضرات جو ہیں انہوں نے اس کو عام سمجھا اور باقی جو ہیں جو رونے دھونے پیٹنے والے ہیں تو انہوں نے اس کی وجہ سے سمجھ لیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے. کیونکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت اس کے پسماندگان وہ عجیب غریب کے وہ القاب اس کے بیان کرتے ہیں وہاں سیدہ وہاں جبلا آئے میرے پہاڑ بیویاں کو روکتی ہے آئے میرے وہاں جبلا وہاں ڈنگرا وہاں گدھا ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. بیٹیاں لڑکے ایسی قسم کی جو ہے آوازیں نکالتے ہیں. تو
उस वक्त दो फरिश्ते उस पर मुसल्लत किए जाते हैं, ये हदीस में आया है, ऊपर आई है। यलहज़ानी, उसको मुक्के मारते हैं, तो उसको कहते हैं, उसके सीने पर जो है मुक्के मारते हैं कि अच्छा तू ऐसा ही था, तेरे पसमंदगा जो है तुझे ये पहाड़ कहते हैं, और तुझे जो है सैयदा कहते हैं, सैयदा कर कर के या वाह सैयदा हो, सैयदा या सैयदा हो कहकर जो है पुकारते हैं, और तो उनके लिए ऐसा था, और इधर कब्र के लिए या अल्लाह के लिए तुम्हारे पास कोई अमल नहीं है, तो लिहाजा इस पर मुक्के मारते हैं। तो ये चीज भी इस चीज की तायद करती है कि कुछ न कुछ पकड़ उस पर भी होती है। अब इस पर एक तवील बहस मिशकात के अंदर भी ये हदीसें आई है, वहां भी पढ़ चुके हो तुम, दूसरी किताबों के अंदर भी पढ़ चुके होंगे। इसका पर लंबी बहस हुई है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह रद्द जो हजरत इब्न उमर पर किया है, उसको इस्तिदराक कहते हैं। रद्द उसको नहीं कहते, इस्तिदराक। इस्तिदराक के माने आते हैं गलत फहमी को दूर कर देना। ये एक मुनासिब और मुअद्दबाना जुमला है, मुझे बेवकूफ। वैसे सहाबा किसी सहाबी को खता तो कह सकते हैं, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, बड़ा बड़े को कह सकते हैं कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन हमारे लिए, लेकिन फिर भी जो है इसको उलमा ने इस्तिलाह मज़ा की है, इस्तिदराक की। एक होती है गलती, एक होती है गलत फहमी, दो गलत है। तो हजरत आयशा ये कह रहे हैं कि हजरत इब्न उमर को भी गलत फहमी है कि उसने ये समझा है कि शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है कि लोगों के रोने से, उसके पसमंदगा के रोने धोने से उसको अजाब दिया जा रहा है। हालांकि ये मसला वो नहीं है, ये एक खास मौके पर। लेकिन हजरत आयशा का कौल, अल्लामा कश्मीरी ने फैजुल बारी में इसमें बड़ी बहस की है। उन्होंने लिखा है कि मुतलकन हम हजरत आयशा के कौल को ले सकते हैं, उनकी इस्तिदराक को ले सकते हैं, न हजरत इब्न उमर या उमर बिन खत्ताब ये दूसरे मौक़िफ़ के कायल हैं क्या नहीं जी, वो जो है इनके अमल की वजह से उनको सजा दी जाती, अजाब दिया जाता है, तो इसको मुतलकन इसको ले सकते हैं। बल्कि दोनों किस्म की रिवायतें सामने रखकर एक मुतवाज़िन कोर्स अल्लामा कश्मीरी ने उसमें इख्तियार किया। उन्होंने कहा है कि तीन सूरतें हैं। बल्कि एक सूरत यह है कि उसने वसीयत की हो, और आजकल भी ये जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई दफा मैंने सुना है कि उसने बाज़ाब्ता वसीयत की थी कि ऐसा नहीं है कि तुम जो है खुशी मनाओगे, तुम कहोगे गया, बल्कि जो है मेरे पर रोना धोना ऐसा होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए, बल्कि वो नियाज वयाज की भी वसीयत कर लेता है वगैरह वगैरह। पता नहीं जो है क्या करते हैं, लोगों में भी इतला कर लेनी चाहिए। मैं तो मेरे ताल्लुकात ऐसे रहे हैं वैसे रहे हैं, गोया कि उस वक्त मरते वक्त भी वो कम वक्त दुनियाई के चक्करों में होते हैं कि मेरे मौत भी जिस तरीके से दुनिया के अंदर में मुनिस्टर रहा, शोहरत रही, तो उसी वक्त मौत की भी तशहीर होनी चाहिए, और उसमें भी जितनी भी ड्रामाबाजियाँ हो सकती है, तो चाहे वो टीवी पर आ जाए देना पड़े, चाहे रेडियो पर देना पड़े, चाहे तुम्हारे व्हाट्सएप पर देना पड़े, तो ये सारी जो है लवाजमात पूरे करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो जिसका इस किस्म का तस्वुर हो, अकीदा हो, और उसने वसीयत भी की हो, तो उसको उसकी वजह से तो बहरहाल जब वो उसकी वसीयत पर लोग जो भी अमल कर लेंगे उसकी सज़ा तो उसको उठानी पड़ेगी। ये वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा के ज़िम्मे में नहीं आता है, यहाँ तो उसका अपना विज़्र है, दूसरे का बोझ इसको सर पर कहाँ से लादा गया, इसका अपना बोझ। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि वो इनसे जिंदगी में, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिंदगी में खुद भी ऐसे करते हैं, इस वजह से वो भी ये समझते हैं कि फलां की मौत जो हुई है तो उस पर इतना शोर मचा था, इतना प्रोपगंडा हो गया था, इतने लोग आ गए थे, इतना आना जाना हुआ था, इतनी
نیازیں ہوئی تھی, اتنے ختمات ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ, تو اس لیے میرا بھی ہونا چاہیے. تو اگر اس قسم کا کوئی رکھ لیتا ہے تو یہ تو بہرحال اس کو اپنے اس سوچ کی یا اس روی کی یا اس اعتقاد کی یا اس طریقہ کار کی بہرحال سزا ہے. کیونکہ اعمال صرف پر ہی سزا نہیں ہوگی بلکہ اعتقاد پر بھی سزا ہوتی ہے اور تمناؤں پر بھی سزا ہوگی. اگر کسی کو تمنا یہ رہی ہو کہا جو ہے میں ایسے گناہ کر لیتا تو میں تو ایسے بغیر گناہ کے جو ہے جا رہا ہوں, تو اس پر بھی اس کی ٹوٹ ہوگی. تو اس کی جب تمنا یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا ہونا چاہیے, اس پر سزا تو ہوگی. تو بلا تجر واضح یہ کہا آیا ہے تو اس کو اپنا عمل. اعمال کا اطلاق بیوقوف عمل بالجوارح پر بھی ہوتا ہے اور عمل کا اطلاق اعمال قلوب پر بھی ہوتا ہے. نہیں آیا افعال قلوب پر بھی ہوتا ہے, جو دل کے ارادے ہوتے ہیں تو اس پر بھی. اسی وجہ سے تو اس کی وہ ایک دفعہ بتائی کہ وہ 60 قسم کی ہے. تو عزم بھی جو ہے ایک ہے, عزم پر بھی کل پکڑ ہوگی. تو جس کا یہ یقین ہو, عزم ہو کہ میرا ایسا ایسا ہونا چاہیے, میں خود نہیں کر سکتا ہوں, میں کیونکہ اس وقت پہنچ چکا ہوں گا اپنے مقام پر, تو لہٰذا میری بات ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ عزم بھی جو ہے اس کے لیے باعث معذبہ ہوگا. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ متنفر رہا ہو اس سے خود, اور لوگ جو ہے خود ہی اس کو کر رہے ہیں, جو کرے گا وہ خود ہی اپنی سزا کرتے ہیں. اس وقت یہ ولا تجر واجر تو اخرى کا مصداق ہوگا کہ اس وقت گویا کہ لوگ جو کریں گے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کا بوجھ اس پر کیوں لادا جائے گا؟ یہ خود متنفر رہا, اس کو منع کر رہا. اسی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بعض آپ بتائیں پیچھے وہ اس کی حذیفہ, حضرت حذیفہ کی وہ حدیث تم نے پڑھی ہے کہ انہوں نے نائی سے جو ہے منع کیا ہے. کیوں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایسے کیوں کر رہا. تو بہت سارے بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی پہلے ہی سے فرمایا تھا کہ میری قبر کو پختہ نہ کر لیں, کتبہ بھی نہیں لگانا. اب تو کتبے بھی لگ گئے ہیں, اب اس کے ارد گرد وغیرہ لپائی بھی ہوتی ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن ہمارے دور کے اندر بالکل سیدھی سادی قبر جنگل کے اندر ایسی, اور جو ہے اس قسم کے ساری وصیت کر کے رکھی تھی کہ کوئی ایسا نہ کر لے. اگر کوئی کر لے گا تو اس کا تو اپنا وبال ہے, میں اس سے بھری ہوں. تو وہ جو ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں. تو اکثر اس وقت تو اس کے عقیدت مند تھے تو انہوں نے اس وقت سختی سے منع کیا. یہی انہوں نے حضرت شیخ احمد صاحب رحمۃ اللہ نہیں کہتے, اسی وجہ سے وہاں بدعت نہیں ہے. تو بعض بزرگ ایسے گئے چلے گئے تو مریدوں نے پھر بعد میں ان کی زیارتیں بھی بنائی, وہ بھی بنائی, یہ بھی بنائے, ڈرامے بھی لگا لیے, اردو بھی بنانا شروع کیا وغیرہ کیا. تو اکثر بزرگوں کے متعلق یہی حسن ظن ہے کہ انہوں نے یہ تلقین مریدوں کی نہیں کی, لیکن خود انہوں نے کیا تو خود وہ اپنا وبال بھگتیں گے, سزا بھگتیں گے. تو ان کی گناہوں کی سزا اس بزرگ پر یا اس میت پر کیوں دے دی جائے؟ یہ دوسری صورت. تیسری صورت ہے کہ نہ وہ خوش تھا اور نہ جو ہے اس نے منع کیا اس سے. خوش بھی نہیں تھا لیکن منع بھی نہیں کیا. یعنی بغیر اس کے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بھائی جو کرے سو کرے, مجھے کیا ہے, میں تو جا رہا ہوں, تو میرا حال تو میرا خدا جانتا ہے. تو اس بارے میں علامہ کشمیری یہ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں اتنا تو ہوگا, اگر اس کے طرف کوئی غلط بات منسوب کی گئی ہے تو وہاں اس سے پوچھا جائے گا. یہ جو تمہارے متعلق کہا جا رہا ہے وہی وہاں جبلا ہو, وہاں سیدہ ہو وغیرہ وغیرہ, یہ ایک علامت ہے. اصل میں بہت ساری باتیں کہی جاتی تھی, ایسا علم کا پہاڑ تھا,
ایسا جو ہے فلانی تھا، ایسا نیکوکار تھا وغیرہ. تو اس بارے میں اگر اس کی نیکیوں کو حضور علیہ السلام نے ایک آگے باب آ رہا ہے، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوی، کہ میتوں کے اچھائیوں کو بیان کرو اور ان کی برائیوں سے بچنے، ان کی برائیوں بیان کرنے سے بچو. برائیاں تو یہ مطلب غلطیاں ساہو خطا تاریخ سے ہوتی ہے. تو خود لوگ جو ہے اگر اچھی جو کریں گے تو اس کی اچھائیاں بیان کریں گے، تو اس سے مقصود میت کی اصل تعریف کرنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کے اندر اچھائیوں کو فروغ دینا ہوتا ہے، تاکہ دوسرے بھی جو ہے یہ ان کے اندر جو ہے ایک امنگ پیدا ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں بھی جو ہے اچھے کام کروں گا. دیکھو آج فلاں نے اچھے کام کیے ہیں، ان کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے، تو مجھے بھی جو ہے اللہ توفیق دیتا، یا میں بھی جو ہے اچھے کام کروں گا تاکہ بعد میں میرا بھی اچھا ہی تذکرہ رہے، برے تذکرے نہ رہے. تو وہ ان کے متعلق ہے. لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے متعلق جو ہے مبالغہ آمیز کی جاتی ہے، تو وہاں اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے. یہ جو حدیث آئی ہے کہ یلحظان ہی، دو ملک اس پر، اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے دو ملک مسلط کر لیتے ہیں کہ وکل بہ ملکان یلحظانی ہاکذا کنت، کیا تو ایسا تھا. تو وہاں پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اچھا یہ تمہارے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے، کیا تو تھا ایسا ہی دنیا کے اندر. وہ اس کے جواب پر موقوف ہوگا تو اس کا کیا ہے. اگر وہ وہاں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں تو گناہگار آدمی تھا، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں میرے اندر یہ خامیاں تھی، یہ غلطیاں تھی، تو اس کے جواب پر منحصر ہوگا جیسے وہ جواب دے دے گا. وہاں کون یہ ضرورت کرے گا ہاں کہ میں ایسا ہی تھا، آپ لوگ جو ہے میری توہین کرتے ہیں، میں تو دنیا کے اندر بڑا بیٹھ کرتا، تو وہ تو وہاں تو سارا ہی ہوگا. یہ تفصیل خیر اس قسم کی تفصیل کی ہے ان احادیث کے اندر تاکہ ہر حدیث جو ہے اپنے اپنے محل پر آئے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کہ بس یہ متعدد شکلیں ہیں اس کی، اس وجہ سے ان حدیثوں کو متعدد شکلوں پر محمول کر دیا جائے، تو تاکہ یہ ایک قسم کا جو تعارض ہے محسوس اس میں ہوتا ہے، یہ تعارض ختم ہو جائے گا. یہ اس میں جو ہے بیان کیا گیا. متوازن قول ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آج میں نے خواب میں دیکھا، بڑا عجیب منظر اللہ، جیسے ان کے متعلق تصور ہے. آج تقریباً آدھی رات میں تو اسی کے ساتھ تھا. عجیب جیسے ان کے متعلق آتا ہے، کسی نے تو دیکھا نہیں ان کو. یہ فوٹو ووٹو جو دکھاتے ہیں یہ وہ جو بکواس ہے، پتہ نہیں وہ نہیں ہے، کسی کا لے لیا ہے، کسی کا تو بس وہ کر دیا ہے. تو میں جیسے وہاں بولاب میں ہوں جہاں ہمارا پرانا گھر تھا، تو وہیں ہوں، تو میں سویا ہوا ہوں وہاں کہیں باہر، وہ وہاں تھا وہ میدان وغیرہ، تو اس میں ہم سوتے تھے پہلے بچپن کے اندر، ایسے کھلے میدان میں سوتے تھے، سبزار ہوتا تھا، تو اس میں سونے میں بڑا مزہ آتا تھا دن میں. تو سویا ہوا ہوں تو مجھے کسی نے جگایا، تو دیکھا تو یہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بعد ماشاء اللہ یہاں تک وہ کچھ سفید کچھ اکثر کالے، یہاں تک بات اور بہت سنہری بات، اور ریشم مبارک کچھ تھوڑا سا سفید، اور امامہ بندھے ہوئے اور کپڑے بڑے شاندار. اور پھر گفتگو شروع ہوئی بڑی دیر تک، اور جو ہے اور بھی کچھ صاحب تھے، ہم ان کے پیر دبا رہے ہیں، جو ہے ان کو پوچھ رہے ہیں. کچھ باتیں ان میں سے یاد رہی ہیں، کچھ باتیں یاد نہیں رہی ہے. تو آج رات شادی جو ہے ان کے ساتھ گزری، یہ ان کی شکل دیکھی میں، اور یہ سنا تھا میں مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے تھے کہ
وہ ہماری والدہ کہتی تھی کیونکہ خود اس وقت چھوٹے تھے کہ والدہ کہہ رہی تھی کہ جس وقت وہ وضو کرتے تھے تو یہ بازو نکالتے تھے تو کہتے ہیں کہ بازو کے اندر یہ خون جو ہے نا اوپر نیچے آتے جاتے ہوئے رم کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے. بازو میں یہ جو ہے وہ تھے نا جسم کے بڑی خوبصورت تھے وہ. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ تصور آیا میں نے کہا ان کا تو میں نے دیکھا چہرے کے اندر اتنا سرخ چہرہ خون بھرا ہوا اور بازو کے اندر بھی خون بھرا ہوا. میں نے اتنا دیکھا واقعہ تو میں نے جو سنا تھا وہ صحیح سنا. ایسے ایسے تصورات آئے. اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کر لے. اور خوابی کے اندر پھر بعد میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر اچھا اس وقت چونکہ میں سویا ہوا تھا تو میں یہ کہتا ہوں اب میں اس وقت تصور کر رہا ہوں میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ یہ سویا ہوا تھا تو انہوں نے اٹھا لیا تو میں خواب کے اندر یہ تصور کر رہا ہوں کہ میں جاگتے ہوئے ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ خواب نہیں. پھر خوابی کے اندر جو ہے میں تمہارے سامنے بھی تذکرہ کر رہا ہوں دوسرے دن کہ میں نے حضرت علامہ کشمیری کو ایسے یہ خوابی کے اندر میں سارا کچھ پوری تقریباً آتی رات اس کے ساتھ گزر گئی. لیکن ایسا نورانی چہرہ اللہ ایسی شکل و شبہ بس وہ جو ہے عمر بھر یاد رہے گی. ایسا میں نے کبھی نورانی چہرہ یا ایسا جو ہے نا خوبصورت لباس خوبصورت بال خوبصورت امامہ خوبصورت حلیہ ایسی زندگی بھر میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا. تو کیونکہ میری کچھ عقیدت رہی ہے علامہ کشمیری کے ساتھ علم کے بارے میں یا ان کے علمی نقطوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی عقیدت ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سمجھ لینا یا ان کی باتوں کو یاد رکھ لینا یہ دشوار ہو جاتا ہے. ہم جیسوں کے لیے یاد ہی نہیں رہتا ہے. چلو باب ما جاء في المشي أمام الجنازة